بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم ایک نئی بیماری سے متعلق دوستوں کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے امراض سے متعلق ان کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارے معاشرے میں جو آج کثرت سے امراض پیدا ہو رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ بسیار خوری ہے۔ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں معدے کے امراض سے متعلق۔ کثرت سے خوراک کا کھانا، حالانکہ خوراک کے اندر ہمیشہ کچھ بھوک رکھ کر اس کو کھانا چاہیے۔ ہمارے حکماء تو یہ کہتے ہیں کہ معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ تینوں حصے خوراک سے بھر لیے جاتے ہیں، گنجائش چھوڑی ہی نہیں جاتی کہ ہوا کی آمد و رفت ہو یا پانی کی گنجائش ہو۔ کہتے ہیں چلو 2-4 لقمے جو پانی کے ایک دو گھونٹ جو پانی کے بھرنے ہیں، وہ بھی اس کی جگہ پر 2-4 لقمے آتے ہیں تو وہ ڈال لیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سے صحت نہیں پیدا ہوتی، اس سے انسان میں تندرستی نہیں آتی اور اس کے امراض دن بدن بڑھتے چلے جاتے۔ آج بہت زیادہ معدے کے امراض اس کے ہی نتیجے میں بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے۔ آج کل بلڈ پریشر کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو معدے کے امراض ہیں جس میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے، تبخیر معدہ ہے، اور دوسرا گردوں کی سوزش ہے۔ گردوں میں سوزش ہو جائے تو پھر بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، یا اس طرح معدے کے امراض سے، اور زیادہ تر معدے کے امراض سے آج کل بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ اس پر ظلم یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو پھر بجائے معدے کو درست کرنے کی، اس کی اصلاح کرنے کے، ایسی میڈیسن استعمال کی جائیں گی جس میں بلڈ پریشر وقتی طور پر لو ہو جائے گا، لیکن اس کا نقصان دوسری طرف گردوں پر پڑے گا۔ گردے جو ہے اس کے وہ ناکارہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج کل گردوں کے ڈائلسس اور امراض بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو ہمارا معدہ جو در حقیقت ہمارے نظام ہضم میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج سینے میں جلن کی شکایت کرتے ہیں لوگ، وہ در حقیقت تیزاب ہوتا ہے جو غذا کی نالی میں پہنچ کر جلن پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح معدے کے اندر درد اور جب تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہی تیزاب جب مسلسل معدے میں رہتا ہے تو اس میں زخم پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے معدے کے اندر زخم اور السر کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تیزابیت ہے معدے کی، معدے کے اندر جو ہے ترشی ہے کھٹا پن ہر وقت آنا، ڈکاریں آنا، قبض کا رہنا، یہ معدے کے بہت زیادہ اس طرح کے امراض ہیں جو کہ آج کل لوگوں کو بہت پریشان رکھتے ہیں۔ اس کے لیے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک بہت ہی سادہ سا اور آسان سا نسخہ پیش کرتا ہوں، اس کو بنائیں اور انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ آپ کو ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے، اجوائن دیسی وہ آپ نے لے لینی ہے 4 تولے، اور آپ نے لے لینی ہے سنڈ 2 تولے، اور آپ نے لے لینی ہے گندک آملہ سار وہ بھی 2 تولے، اور دیسی یعنی جنگلی پودینہ آپ نے لے لینا ہے وہ بھی 2 تولے۔ ان سب کو لے کر آپ اس کا باریک صفوف بنا لیں، اور صفوف بنا کر آپ نے 1 چھوٹی چائے والی چمچ صبح و شام آپ نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں، یا آپ ارکے پودینہ کے ساتھ لے لیں۔ بہت ہی آپ کو انشاءاللہ معدے کے امراض سے متعلق اس سے فائدہ ملے گا۔ اور اگر اس حوالے سے کوئی مشکل ہو تو آپ ہمارے مطب پر تشریف لائیں، یہاں بنی بنائی ادویہ موجود ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ویسے بھی اپنے معالج سے تشخیص کروا کر پھر ہی کسی دوا کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نسخہ جات ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش تو کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی بیماری کے مطابق یہ نسخہ ٹھیک ہو سکتا ہے کئی لوگ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو، کیونکہ جس نوعیت کی بیماری کے لیے یہ نسخہ ہے اس کی وہ بیماری اس نوعیت کی نہیں ہوگی، کسی دوسری نوعیت کی ہے تو اس کے لیے یہ نسخہ کام نہیں کرے گا۔ یہ تو تشخیص کروانا اپنے معالج سے، پھر اس کے بعد اس نسخے کی تجویز ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ ضروری عمل ہے۔ تو اپنے معالج سے محض یہ ہے کہ حکماء کی باتیں سن کر ہر ایک اگر خود سے نسخے بنانا اور استعمال کرنا شروع کر دے تو بعض اوقات فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔
یہ تو آپ لوگوں کو انفارمیشن فراہم کی جا رہی ہے، اس حوالے سے مزید کچھ معلومات درکار ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہماری مکتب پر تشریف لائیں، آپ کو مکمل اس حوالے سے بغیر کسی معاوضے کے انشاءاللہ رہنمائی دی جائے گی۔ بہت شکریہ۔